یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یعنی یہ جہنم کی آگ سے بھی بری ہے اور منافقت سے بھی بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر پائیں گے۔ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، ناک دی صحیح سلامت، زبان دی، اور کتنی نعمتیں ہمارے وجود میں ہیں، مگر اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ ان نعمتوں پر اگر غور کرتے چلے جائیں، اور وہ جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں، مثلا جو بینائی سے محروم ہیں یا سنوائی سے محروم ہیں یا بول نہیں سکتے، ان کو اس کا احساس ہوگا، یا جن کو ان نعمتوں میں کمزوری ہے، مثلا کسی کی سنوائی کمزور ہے، کسی کی بینائی کمزور ہے، تو کوئی جو ہے وہ جناب والا چل نہیں سکتا، ہاتھ پیر عقل آنکھ ناک یہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب پانی کو دیکھ لیجئے، کیسی بڑی نعمت ہے، فراوانی ہے پانی کی، مگر اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، ہمیں میسر ہے، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، آکسیجن کی کمی اگر ہو جائے، کسی ماحول میں ایسی جگہ میں بند کر دیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جناب والا مطلب جو ہے یہ ہوا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر اندھیرا کر دیا جائے، چند گھنٹے ہمیں اندھیرے میں رکھا جائے تو ہمیں روشنی کی قدر ہوگی۔ بینائی جس کی کمزور ہو جاتی ہے، جو صحیح بول نہیں سکتا، ان کو اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو ان نعمتوں میں کمزور ہے یا نعمتیں نہیں ہیں اس کے پاس، یہ اس کو اس کا احساس ہے۔ اور چونکہ ہمیں یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مگر ان نعمتوں کی ہمیں ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ مزید ان میں زیادتی فرماتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں۔ عموماً جب گفتگو ہوتی ہے، کوئی شخص کسی سے پوچھتا ہے کہ کیسے ہیں آپ، حال احوال پوچھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے ٹھیک ہوں میں۔ مختلف زبانوں میں اس کا مختلف جواب دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے پوچھا جناب کیسے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہوں، یا گجراتی میں پوچھ لیا جناب کیم چھو، ٹھیک چھو، یا انگلش میں کسی نے پوچھا ہاؤ آر یو، تو فائن جواب دیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ نے اس سے پوچھا ہاؤ آر یو، اس لیے پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور طریقہ تعلیم بھی تھا۔ اس نے جواب میں فائن کہا تو آپ نے فرمایا اس کو الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ تو جب پوچھا جائے کیسے ہیں
تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے؟ الحمدللہ۔ اور چاہے کسی زبان میں، اب یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر انگلش کا رواج زیادہ ہے، ذرا اس کے کلمات زیادہ کہے جاتے ہیں، اس میں عموماً جو لوگ پوچھے جاتے ہیں جناب ہاؤ آر یو کہہ دیا انہوں نے، جناب جواباً فائن، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سے آپ نے پوچھا، مکاشف القلوب میں اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کو نقل بھی فرمایا، پوچھا کیسے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا اس سے، پھر اس نے جواب دیا ٹھیک ہوں۔ آپ نے یہی ارشاد تیسری مرتبہ فرمایا، پھر اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے اور شکر کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہی کچھ تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تو اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہمارے، کہ جب وہ کسی سے پوچھتے کیسے ہو تو ان کی نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، تاکہ پوچھنے والے کو بھی ثواب ملے اور جو اس کا جواب دے رہا ہے وہ جواباً اللہ کی حمد کرے تو اس کو بھی ثواب ملے۔ ہمارے معاشرے سنت کے معمولات میں دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کو کبھی نزلہ یا بخار وغیرہ ہو جاتا تو جو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بیماری ہے، تو آپ وہ ویسے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ، تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ حال میں اللہ کا شکر۔ بلکہ ہمارا ایک مدنی انعام بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عطا فرمایا، یعنی جہاں امیر اہل سنت نے اپنی ذات پر بہت سے مدنی انعامات کو نافذ کیا، وہاں اصلاح امت کے جذبے کی خاطر آپ نے مدنی انعامات کو مرتب فرمایا تاکہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، مدنی منوں یا مدنی منیاں، سب کو آپ نے یہ عطا فرمایا کہ وہ اس پر عمل کر کر اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ جہاں ایک ہماری سوچ ہوتی ہے اپنے اوپر نافذ کرنا، وہاں اگر ہماری سوچ بن جائے کہ ہم نے اصلاح معاشرے کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی ہے تو اس کے ثمرات زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اس حوالے سے کہ بندہ اپنی اصلاح کی کوشش میں بھی مصروف رہتا ہے اور ان مدنی پھولوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں بھی مصروف ہو جاتا ہے۔ اب امیر اہل سنت نے جہاں اپنی ذات پر ایک چیز کو نافذ فرمایا تو آپ نے خواہش کی، جو چیز اپنے لیے پسند کی دوسروں کے لیے پسند فرمائی۔ آپ خود جب اپنا ذہن رکھتے ہیں کہ مجھ پہ تکلیف آئے یا پریشانی ہو تو الحمدللہ علی کل حال کے کلمات کہوں، تو جب یہ آپ کی سوچ ہے تو آپ نے مدنی انعامات میں بھی ہمیں عطا فرما دیا، یعنی بالکل ایسی باتیں جس کی طرف ہماری توجہ عام طور پر ہوتی نہیں، امیر اہل سنت نے اپنی ذات پر بھی نافذ کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ آپ مدنی انعامات کو دیکھیے، مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ بات سمجھ میں آ جانے کے باوجود ہیں کیا اس قسم کے کلمات تو نہیں کہتے۔ تو نعمتوں کا تذکر جس طرح آپ نے فرمایا کہ آنکھ نعمت، کان نعمت، پورا جسم نعمت، یہ ہوا نعمت، یہ زمین نعمت، یہ آسمان نعمت، تو اسی طرح الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس کا پیغام کتنی تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دعوت اسلامی کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ انفرادی کوشش کے ذریعے لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں، درس کے ذریعے وابستہ ہوتے ہیں، مدنی قافلوں کے ذریعے وابستہ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مدنی مرکز نے مدنی چینل کی ترکیب بنائی تو مدنی چینل دیکھ دیکھ کر بھی لوگ الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے الحمدللہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے بھی دعوت اسلامی پہنچائی جا رہی ہے، تو یوں تو مدنی چینل بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہوا، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کریں رب عز و جل کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا۔ اب وہاں تو کیسا جھنڈا ہوگا، اللہ اکبر، اور وہ تمام کے تمام جنت میں جائیں گے، وہ حمد کرنے والے تمام کے تمام جنت میں جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج کل ویسے یہ دیکھا گیا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا سی آزمائش آ گئی تو ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بیان میں بھی سنا، کتاب میں پڑھا تھا
کہ الحمدللہ عز و جل ان کا معاملہ شکر کا کتنا پیارا تھا. ان کے گھر پہ چوری ہو گئی تو جب لوگوں کو پڑوسیوں کو پتہ چلا تو حاضر خدمت ہوئے اور تعزیت کرنے لگے کہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے. تو وہ حیران ہو گئے کہ اس میں یہ کیا مقام شکر ہے اس وقت، یہ کیا مقام شکر ہے اس وقت کہ آپ کے گھر پہ چوری ہو گئی ہے. تو آپ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ چور آیا میرے گھر کا آدھا مال لے کے آدھا چھوڑ گیا، اللہ کا شکر ہے. اور دوسری بات پہ آپ نے فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ چور آیا میرا آدھا مال لے گیا، شیطان آتا اور ایمان لے کے چلا جاتا تو میرا کیا ہوتا. الحمدللہ میرا ایمان سلامت ہے. سبحان تو بزرگوں کے شکر کے انداز بھی بڑے پیارے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر 3 طرح سے شکر واجب ہے. 2 طریقے آپ نے بیان کیے. تیسری بات وہ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ میرے گھر میں چور آیا ہے، میں کسی گھر میں چور بن کر نہیں گیا، یہ بھی میرے لیے مقام شکر ہے. تو اگر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر ہوں گے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. دعوت اسلامی کی بہاریں تو بہاریں ہی ہیں. اچھا یہ بات جو آپ نے ابھی فرمائی ماشاءاللہ کہ انہوں نے شکر ادا کیا. 3 باتیں ہوتی ہیں ویسے جب کسی سے کچھ حال احوال پوچھا جائے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، یا پھر شکوہ کرتا ہے، یا تیسری صورت ہوتی ہے خاموش رہتا ہے. تو شکوہ کرنا جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا شکوے شکایت کرنا، اور یہ ناپسندیدہ فعل ہے. تو جب بھی حال احوال پوچھا جائے اس میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے. اور جب پوچھا جائے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایسی حال میں تھے کہ ان سے پوچھا گیا جناب والا کہ یہ مقام شکر کیا ہے، تو 3 طرح سے انہوں نے شکر بیان کیا. ایک اور بزرگ کے متعلق بھی ہے کہ ان کے گھر چوری ہوئی تو کسی نے آ کر پوچھا، بہت افسوس ہوا، آپ نے شکر ادا کیا اور فرمایا، بلکہ اس نے آ کر شکایت کی کہ میرے گھر چوری ہو گئی ہے بہت. تو پھر حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ شکر ادا کر کہ شیطان آ کر تیرا ایمان چورا کر نہیں گیا. اللہ اکبر. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کس قدر شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمایا اور بن مانگے ملی ہمیں یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے رب کریم کا کم ہے. الحمدللہ عز و جل ایمان جیسے آپ نے فرمایا، ایمان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اسی طرح ہمارا مذہب اسلام یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ نعمت ہمیں اللہ عز و جل نے عطا فرمائی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اور مبلغین کی انفرادی کوشش سے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی رسائل اور تحریریں، ان کی برکت سے الحمدللہ عز و جل یہ مدنی بہاریں بھی ہمیں پوری دنیا میں نصیب ہو رہی ہیں کہ الحمدللہ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں. ابھی آپ کو ایک بڑی پیاری مدنی بہار میں سناتا ہوں. یہ مدنی بہار ہند یو پی سے ہے اور ہند یو پی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ میں کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا کہ کسی نے مجھے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ احترام مسلم تحفے میں دیا. میں نے اسے پڑھا. جو ہی میں نے اس رسالے کو پڑھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ مسلمان جن سے میں اس قدر نفرت کرتا ہوں، ان کا مذہب اسلام امن و آشتی کا ایسا پیغام دیتا ہے. لہٰذا اسلام کی محبت کا چشمہ میرے دل میں موجیں مارنے لگا اور میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. اسی طرح دن گزرتے گئے. کچھ دن کے بعد میں بس میں سفر کر رہا تھا کہ بس میں چند اسلامی بھائی جنہوں نے سبز امامے کے تاج سجائے ہوئے تھے اور چہروں پر داڑیاں شریف سجائی ہوئی تھیں، یہ بس میں سوار ہوئے. میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہیں. لہٰذا میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف پڑھنا شروع کر دی. میں نعت سننے لگ گیا. اب جوں میں نعت سننے لگا میرے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا ہونے لگی.
اور یہ نعت جس طرح رسالہ احترام مسلم میرے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہوا، اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوں جوں پڑھی جا رہی تھی میرے دل میں اسلام کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بڑی محبت اور شفقت بھرے انداز میں مجھ سے گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے جب میری دلچسپی دیکھی تو مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام قبول کر لیں۔ اب میرے دل میں چونکہ اسلام سے متاثر تو ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ عز و جل میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، لہٰذا میں نے ان کے ذریعے کلمہ پڑھا اور سچے دل سے دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل ان کا بیان ہے کہ اس وقت میں نے سر پر سبز امامے کا تاج سجا لیا ہے، چہرہ مبارکہ پر چہرے پر داڑھی شریف سجا لی ہے، اور الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرا لباس بھی پہنا ہے، اور میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی نے جو شکر کے بارے میں بیان فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک ہے حال، یعنی حالت کا ہونا۔ انسان نعمت کو کس طرح پہچانتا ہے؟ دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، کسی شخص کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اولاد ہوئی، وہ دل میں ایک مسرت، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی حال۔ ایک چیز ہے علم اور ایک ہے عمل۔ آپ فرما رہے ہیں کہ شکر کے مطالبات ہیں، اس میں ایک علم شکر ہے اور دوسرا ایک عمل شکر ہے۔ علم شکر کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم شکر یہ ہے کہ بندہ یہ بات صحیح طرح جان لے کہ یہ نعمت مجھ پر میرے رب نے فرمائی ہے۔ یعنی انسان اس وقت تک شکر کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایک نعمت کے بارے میں یہ تصور نہ کر لے کہ یہ نعمت مجھ پر میرے رب نے کی ہے۔ خود حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جب میں اللہ کی نعمت کا شکر کرنے جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا توفیق عطا کرنا ایک اور نعمت ہوئی، تو اس نعمت کا جس کا میں شکر کر رہا تھا اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور جب میں اس توفیق کا شکر ادا کروں گا تو وہ توفیق بھی، اس توفیق کے شکر کی توفیق بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی، تو مجھے اس سے پہلے بھی اللہ کی ایک نعمت کا شکر کرنا ہوگا۔ تو علم شکر کے لیے ضروری یہ ہوا کہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جب یہ بیٹھے گا تو انسان اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر فرماتے دوسری بات ہے، آخری بات جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، عمل شکر، یعنی جو شکر کا آخری مطالبہ ہے وہ یہ کہ انسان کو جو طریقہ کار شکر کا بتایا گیا اس کے مطابق کرے۔ کان کا شکر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق سننا، ذکر کا سننا، نعت کا سننا، بیان کا سننا، مدنی مذاکروں کا سننا، مدنی مکالموں کا سننا۔ زبان کا شکر ہے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، نیکی کی دعوت کرنا، دینا، انفرادی کوشش کرنا۔ تو جس عضو سے متعلق جو شکر ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر ہمارے ہاں مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن ہوگا، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے جانے کی سوچ ہوگی، اور دعوت اسلامی نے جو ہمیں مدنی انعامات دیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ان تعلیمات پر عمل کی سوچ ہوگی، تو آہستہ آہستہ شکر کا ہمارا ذہن بنتا چلا جائے گا۔ ایک کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر زبان، دل اور اعضائے بدن سے ہوتا ہے۔ دل کا شکر آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ نیکیوں کا ارادہ کرے اور مخلوق سے اسے پوشیدہ رکھے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ان کلمات کو ادا کرے جو شکر کے لیے مخصوص ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال۔ اعضائے بدن کا شکریہ یہ ہے کہ انہیں عبادت الہی میں مصروف رکھے اور برے کاموں میں استعمال نہ کرے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے
کہ وہ جس مسلمان کا عیب دیکھیں تو اسے ڈھانپ لیں، اس کا تذکرہ نہ کرے بلا ضرورت شرعی۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی برائی سنیں تو اسے چھپائیں، اول تو سنیں نہ، یہی اس کا شکر ہے۔ اور زبان کا شکریہ یہ بھی ہے کہ وہ تقدیر الہی پر اپنی رضا کا اظہار کرے، اور اسے یہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، ایسا دل دے دے اللہ تعالیٰ جس کا تذکرہ یہاں ہوا، ایسے کان عطا فرما دے جس کا تذکرہ ہوا، جو نہ کسی کی برائی سنے، اور ایسی زبان دے جس سے ہم کبھی غیبت نہ کریں۔ ہم اپنا عزم دوبارہ کرتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ۔ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک مطلب آپ سمجھے کہ ایک ایک ادا عجیب ہے۔ آپ کھانا کھاتے تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک نوالا کھاؤں تو اس سے پہلے بسم اللہ یا واجدو کہوں، اور جب نوالا کھا لوں تو الحمدللہ کہوں۔ یعنی میرا جیسا شخص سوچے کہ مجھے ایک مرتبہ پورے کھانے پہ بسم اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھنا جو اول میں پڑھی جاتی ہے وہ مشکل ہے۔ تو اب میں اس چیز کی عادت کیسے بناؤں گا؟ جب ایسی صحبت ہوگی، مدنی قافلوں میں سفر ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ ہمارا یہاں گفتگو کرنے کا مقصد ایسی راہ بھی دکھانا ہے کہ جس کی طرف ہم کوشش بھی کریں۔ یعنی ہم نے سنا ایک شکر ہونا چاہیے، جی ہاں سنا ہے شکر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، شکر کا یہ طریقہ ہے، مگر اس طریقہ کار کے لیے کوئی ماحول چاہیے، اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ طریقے آپ نے بیان فرمایا ابھی، جو اس سلسلے میں کن مقامات پر شکر ادا کیا جائے، کون سی نعمتیں ہیں ایسی؟ یہ تو نعمتوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہاتھ پاؤں آنکھ عقل، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامت عطا فرمائی، تمام پر شکر ہونا چاہیے۔ اور بھی بعض مواقع ہوتے ہیں، کچھ خبریں ایسی ملتی ہیں ہمیں، سبحان اللہ، مثلا کسی کی ولادت ہوئی کسی کے یہاں، اور کسی کو مدینہ شریف کا ٹکٹ مل گیا، سبحان اللہ، مرشد مدینہ کے شریف ساتھ روانی ہو گئے، اور کیا ہی اچھا، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرشد کے ساتھ چل مدینہ ہو گیا تو اس کے لیے کیسی بڑی نعمت ہے۔ اس مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسی خبر ملا کرتی تھی تو آپ سجدہ شکر ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو سجدہ شکر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دے۔ سجدہ شکر کے حوالے سے جب کوئی ایسی خبر ہم سنیں خوشی کی تو اللہ تعالیٰ کے شکر میں سجدہ شکر ادا کریں ہم۔ اس کا طریقہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام، جس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، ہر گھر میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کتاب میں امیر اہل سنت نے سجدہ شکر کا طریقہ بھی فرمایا۔ ویسے جب ایسی خبر ملتی ہے خوشی کی تو عموماً جو ہے وہ سجدہ جو کیا جاتا ہے، سجدہ تو ادا ہو جائے گا جب ہم سجدہ کریں گے تو، مگر اس کا جو طریقہ ہے اس کے متعلق امیر اہل سنت نے اپنی اس کتاب میں فرمایا، اس کے مدنی پھول عطا فرمایا کہ اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی، یہ وہ مواقع بیان ہو رہے ہیں جس میں سجدہ شکر کیا جائے، یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا، الغرض کسی نعمت کے حصول پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے۔ اور اس کا طریقہ فرمایا وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔ اب سجدہ تلاوت کا عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور آیت سجدہ ہم نے سنی یا پڑھی، اور آیت سجدہ پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے ہم نے سجدہ کر لیا۔ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کا طریقہ ایک ہی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت میں شروع میں کوئی تکبیر وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، یعنی اور کوئی اس طرح کی جو ہے وہ نماز میں جس طرح تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اس طرح ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر پھر سجدے سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سجدہ تلاوت کا بھی طریقہ ہے اور یہ سجدہ شکر کا بھی طریقہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو اس کی جو ہم نے سجدہ تلاوت آپ نے بیان کیا، اس کے حوالے سے صفحہ نمبر بھی اگر ان کو پتہ چل جاتا اور وہ صفحہ نمبر دیکھ لیتے، تاکہ کوئی اسلامی بھائی پھر چاہتا کہ میں اس کو بعد میں مطالعہ کر لوں تو اس کے لیے مطالعہ کرنا آسان ہو جاتا۔
صفحہ نمبر ہماری اس نماز کے احکام جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، صفحہ نمبر 114 ہے یہ اس رسالے کا، اور مجموعی طور پر اس میں کئی رسالے ہیں، نماز کے احکام میں کئی رسالے ہیں، وضو کا بھی رسالہ ہے۔ تو نماز کا طریقہ، نماز کے احکام جو ہیں، اس میں صفحہ نمبر 285 میں سجدہ شکر کا بیان بھی ہے اور سجدہ تلاوت کا بھی ہے۔ تو جب کوئی ایسی نعمت، ایسی خوشخبری ہمیں سننے کو ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں، جو اس طرح طریقہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ہمیں شاکر بنا دے۔ مدنی مکالمے کے اختتام پر ایک دعا آپ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی سماعت کریں۔ جو اس دعا کو صبح پڑھ لے تو رات بھر کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا، اور رات میں پڑھ لے اگر اسے تو دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ شکر کے متعلق اگر مزید معلومات مدنی چینل کے ناظرین اگر جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان ہے، شکر کا بیان، اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امیر اہل سنت کی زبانی شکر کا بیان سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ شکر کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو وہ دعا میں انشاءاللہ یہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم ما اصبح لی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ امام اہل سنت نے اپنے الوظیفۃ الکریمہ میں بھی اس کو نقل فرمایا۔ صبح کے وقت میں یعنی سورج نکلنے سے قبل اس کو پڑھا جائے، اور غروب آفتاب سے قبل اس کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو دن میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو رات بھر کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا، اور رات میں پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، سورج غروب ہونے سے قبل ہم نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن دن کی جو نعمتیں ہوں گی اس کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شاکر بندوں میں سے کر دے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔